ہیں۔ سب سے پہلے جانیں کہ آج کا مسئلہ یہ ہے کتے کے بدن یا کپڑے سے چھونے کا مسئلہ، یعنی کتے کے جسم سے کسی کا کپڑا لگ جائے، نکل کے جا رہا ہے کتا، بھیڑ میں گھس کے تم سے ٹچ ہو جائے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے گندے ہو گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ سب میں بات مشہور ہے، لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ جیسے سب نے ابھی ہم نے پوچھا آپ سے، سب نے کہا کہ ناپاک ہو جاتے ہیں، سب نے یہ تو کہا ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب صحیح بات کیا ہے وہ ہم کتاب سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ لکھا ہے انہوں نے، اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کتے کا جسم اگر انسان کے جسم یا کپڑے سے لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ کتاب میں بھی یہ لکھا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، غلط بات ہے۔ کتے کا صرف چھو جانا ناپاکی نہیں، یعنی کتے کے چھونے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کپڑوں سے کتا لگ جائے تو کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کریں ہاں اگر کتے کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو، جیسے وہ نالی میں گندی کیچ میں لوٹ لاٹ کے آیا ہو اور سن رہا ہو، کریں اگر کتے کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ناپاک چیز ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو جسم پہ لگا ہے وہ ناپاک چیز ہے، گندی چیز لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کے جسم سے آپ کے لگ گئی، یعنی اس کے جسم پہ کوئی ناپاک چیز لگی تھی، جیسے نالی میں لوٹ کے آیا اور کیچڑ لگا بہت سا، آپ کو پتا ہے یہ ناپاک گندا ہے، اور پھر وہ کیچڑ اس نے آپ کے لگا دیا ہے نہیں، تو کریں وہ اس کے جسم سے آپ کے لگ گئی تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں تو جہاں لگی وہ جگہ ناپاک ہے۔ یوں ہی کتے کا پسینہ اور اس کا لعاب، کتے کا جو تھوک ہوتا ہے، اس کا جو لعاب، اس کی جو راڑ ہوتی ہے، یہ جو ہے سب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ جو کتے بہت ٹپکتا رہتا ہے پانی سے، لعاب جو ٹپکتا ہے نا، تھوک بڑا نکلتا ہے، تو کتے کا تھوک اور لعاب کیا ہے؟ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ وہ بھی جہاں لگے گا ناپاک کر دے گا۔ کتے نے کہیں کپڑا آپ کا منہ سے چاٹ دیا، تھوک لگا دیا، تو وہ کپڑا ناپاک کر دے گا اپنی جگہ کو۔ اور ایسی کوئی صورت نہ ہو تو صرف چھو جانا، خالی سنا ہوا نہ ہو، سوکھا کتا ہو اور آپ کو ٹچ کر گیا، صرف چھو جانا اور بدن سے لگ جانا ناپاکی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک کب ہوگا؟ جب اس پر کوئی کیچڑ لگی ہو، کوئی ناپاک چیز لگا کے لایا ہو، پھر وہ آپ کے لگا دے اور جہاں لگے گی وہی ناپاک ہوگا، اسے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مان لو کہ آپ پینٹ پہنے ہو یا کوئی بھی کپڑا پہنے ہو اور کتے نے سنا ہوا کتا آپ کے لگ گیا اور آپ کی کوئی ناپاک چیز لگا کے چلا گیا، تو آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو وہ کپڑا بدل لینا ہے یا اتنی جگہ دھو لینا ہے یا بدل لینا ہے۔ آپ کھڑے ہیں، کتا آیا آپ کے پیچھے سے اور اس نے آپ کے کرتے کے دامن کو پکڑا، منہ سے چبانے لگا تو تھوک راڑ لگ جائے گی اس میں، تو آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ اپنا کپڑے کا کوہنا جو انہوں نے سنایا ہے وہ دھل لو، پورا کپڑا بھی دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر چاہو تو اسے اتار کے بدل لو، دوسرا پہن لو، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ پڑھنے والا استنجا کرنے جاتا ہے، استنجا اس نے کیا، اسے پانی نہیں ملا کہیں پہ، اس نے مٹی سے بھی نہیں کیا کہیں پہ بھی، کسی نے بھی پانی استنجا نہیں کیا، تو استنجا پانی سے نہیں کرنے کی صورت میں غسل پورا نہانا ضروری نہیں ہوتا ہے، اتنا بھی آپ جو ہے اپنے پیروں کو دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے نہیں؟ جیسے لوگ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں اور کہیں کوئی کہتا ہے وہاں ہمیں ٹوائلٹ نہیں ملا ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، ہم نے استنجا نہیں کرا، اگر ناپاک ہوگا، تو ناپاک ایسے نہیں ہوتے ہیں، ناپاک ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے پیشاب کر لے کوئی بات نہیں، گھر آؤ، گھر آ کے اپنے نیچے کا جسم دھل لو، اپنی پینٹ کو چینج کر لو اگر پیشاب اس میں لگ گئی ہے تو، ورنہ دھو کے ہی کام چل جائے گا، پوری نہانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھی جائے گی اور چھوڑی نہیں جائے گی، یہ والا بہانہ لگا کے۔
تو ہم نے یہ پڑھا ابھی کتے کے بارے میں، تو کتا کے چھلنے سے، کتے کے لگ جانے سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سن ایک بات اور سن لیں، کتے کے تعلق سے تھوڑا سا آگے اور بڑھ لیتے ہیں۔ کتا پالنا اسلام میں کیا ہے؟ منع ہے۔ کتا پالنا کیا ہے؟ کتا پالنا کیا ہے؟ کچھ بچے چھوٹے چھوٹے